بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ آزمائشوں کے لیے اپنے پسندیدہ شخص کو ہی چنتا ہے، اور وہ کبھی اپنے پسندیدہ شخص کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چپکلی سے ڈرنے والے ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کی مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو صاف دل اور سچی زبان والا ہو۔ اپنے سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونے سے دل کی دورے سے محفوظ رہ جا سکتا ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے آپ کی دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ سونے کی عادت حافظے اور دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ غم اور پریشانی گردوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کو ذہن سکون دینا ان کی پاؤں دبانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کھانے میں سرکہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سونے والے لوگ میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناریل کھانے سے بال چڑکنا رک جاتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کر۔ سوکھی کھجوریں کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا مثانے اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو کم کھانا کر دے۔ صبح نہار مشیر چاٹنے سے معدے سارا زندگی پیٹ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت و سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کر۔ رات کا کھانا جتنا ہو سکے کم کھائیں۔ موٹاپا اور سانس کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جنت میں درجہ اوپر کر دیا جاتا ہے جس پر وہ پوچھتا ہے، یہ میرے لیے کہاں سے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے، تیرے اولاد کی یہ تیرے استغفار کرنے کی سبب۔ دوپہر کے وقت پیاز کھایا کر، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہے تو 2 چمچ خشک میوہ کھا لیں اور پیدل واک کریں۔ دودھ اور کھجورا اکٹھی استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں کمزوری دور کرنے اور قوت باہ میں اضافہ کرنے والا عمودے کھانے ہیں۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دے، اس سے اعصابی اور دماغ کو آرام ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو 1 کپ سبز چائے پیے، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ زیتون کی تیل سر پر لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لیمو کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لیمو کھانے سے خون کی جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کے دودھ پی۔ چہرے کی دانے ختم کرنے کے روزانہ 8 گلاس پانی پی لیا کر۔ زکام اور سینے کی کمزوری سے نجات پانے کی چاکلیٹ کھا لو اور زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کیا کر۔ چھوٹے بچوں کو چائے پینے کی عادت نہ بنائیں، ورنہ چھوٹی عمر میں ہی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ان لوگوں کی گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کالے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر کے کھا لیا جائے
تو موٹاپا اور قوت باہ میں کمی جیسے مسائل چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی مرض کی چند علامات: چیزوں کو بار بار چیک کرنا یا دہرانا، کام کے دوران توجہ برقرار رکھنے میں، روزمرہ زندگی میں دلچسپی کی کمی، بغیر وجہ ہنسنا یا رونا، دوسروں پر بلا وجہ شک کرنا، تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرنا، نارمل بات چیت دوران غصے یا خوشی کا اچانک اظہار کرنا، یاد رہے ہر وقت دستیاب پیچھے رہنا، ہر وقت کی شکایت آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے اور بیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ 3 چیزوں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت جدائی اور خوبصورت معافی۔ پس تمہاری صبر ایسا ہو جس میں کوئی شکایت نہ ہو، تمہاری جدائی ایسی ہو جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور تمہاری معافی ایسا ہو جس میں کوئی ملامت نہ ہو۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کدو کھانے کا فائدہ ہوگا۔ سرسوں کی پھول کی خوشبو سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ دودھ اور کھجور خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ شہد اور زیرہ، ایک گلاس پانی میں سفید زیرہ بھگو کر صبح کے وقت پینے سے پیشاب کی مسئلے میں مدد دے سکتا ہے۔ چنے کا آٹا اور ہلدی ملا کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا، یہ غیر ضروری بالوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نشاستہ ملا کر ماسک بنائیں، یہ جلد کو ٹائٹ کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے 3 کھجوریں کالے، ایک گلاس دودھ پکا کر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ اپنی زندگی سے ناخوش شخص لوگوں سے نظر ملانا بند کر دیتے ہیں۔ گفتگو کے دوران وہ اپنے آپ کی مخاطب کی آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی زندگی سے ناخوش لوگوں کی باڈی لینگویج بھی بدل جاتی ہے۔ چلتے وقت اس کی کاندھے جھک جاتے ہو اور سر بھی جھکا ہوتا ہے۔ ایسے شخص تنہائی میں پسند ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے۔